सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको करते हैं खुशामदीद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइफ बाय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आज प्रोग्राम का आगाज़ एक बार फिर खूबसूरत आवाज़ और एक खूबसूरत अंदाज के साथ हुआ। रिजवान घुमन और वकार हुसैन, क्या समा बांधा। कैसा लगता है ना, साथ साथ आप पढ़ रहे हो और साथ साथ दीदार हो रहा हो मदीने का, और कैफियत डबल हो जाती है ना। मैंने आज नोट किया, कल भी आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज मुझे लगा कि आप दोनों के अंदर एकदम से मुझे एक फील हुआ कि शायद लगता है कि बिल्कुल रोजे के सामने खड़े होकर हुजूर को हुजूर की नाज़ सुना। अल्लाह पाक हम सबको साथ लेकर जाए, हम साथ मदीने की गलियों में इबादत भी करें और वहाँ पर बैठकर बातें भी करें और खाने भी खाएं और रौनक के सारी समेट के आएँ, क्योंकि वहाँ पर बैठना, गुम्बद खिजरा को देखना तो इबादत है। अल्लाह पाक इस तमाम आपके पढ़ने को कबूल मंजूर फरमाए। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ हमारी फैमिली इरम ज़िया, डॉक्टर मेराहिल मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान डे मना रहे हैं जनाब। कल की बहुत बड़ी शब थी, 27वीं शब। अल्लाह पाक आप सब की इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत करने की इबादत कोशिश की। अल्लाह पाक हमारी बातों भी, हमारे सजदों को, हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। साथ साथ आज का बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज क़याम में आया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान जब क़याम पे आया था तो उस दिन 27 रमज़ान थी। ये हमें हिस्ट्री बताती है। तो आज हम पूरे सेट पर पाकिस्तान डे मना रहे हैं। चाहे हम हरा पहने ना पहने, हमारे दिल में हमारे झंडे की, हमारी ज़मीन की बहुत इज़्ज़त है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ और बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से भी काम कर रही हैं, और मेरी ही स्कूल से इनका ताल्लुक़ है, तो हमारा ज़िला छूटते ही मिल गया। सलमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सलमा, वेलकम टू द शो। माया, प्लेजर मीटिंग यू। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ मिलकर बात करने के लिए और आपको सुनने के लिए। दैट्स एन ऑनर कि आप आए और आप इस तरह काम करिए। सलमा मूव होने की चाहूँगी। असद भाई साथ शूज़ भी पहन लूँ। सलमा, आप मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रही हैं, स्पेशली आप बच्चों के एरिया में बहुत काम करिए। एरम डॉक्टर साहब, आप लोगों की इजाज़त के साथ सलमा, क्योंकि हमारी ज़ाहिर मेहमान है, तो उनसे पूछते हैं। मैं बताया भी सलमा को मैंने कि मैं तस्कीन की तरफ से ग्रीन हार्ट एम्बेसडर भी हूँ, तो हम मेंटल हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन सलमा अपने एरिया में काम कर रही हैं और हम लोग तस्कीन के साथ अलग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस सलमा किस चीज़ पर हो रहा है बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, ताकि फिर एरम और डॉक्टर साहब अभी साथ इन्वॉल्व हो सकें? स्कूल्स के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद एक तालीमी इदारे से है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक प्रोडक्टिव इंसान के तौर पे माशरे के लिए तैयार करें। क्योंकि आज का बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। एक पेरेंटल स्ट्रेस है, एक सोसाइटी का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है कि अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, या मुझे बस एक आप कह लें एक दौड़ है जिसके अंदर हर शख्स और हर बच्चा जो है वो एक इक्वल लेवल पे नहीं पैदा बिल्कुल होता। ऐसा ही है। उसका IQ लेवल नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से एक डिफरेंट वे में आया है। तो वो जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है उसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है एक तरह की एंजाइटी जो है कंटिन्यूसली बिल्डअप रहती है। सलमा, डू यू थिंक, आपकी बात करते हुए, डू यू थिंक ये जो कंपटीशन बढ़ गया है बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ लाइफस्टाइल को लेके, तुम्हारे घर में क्या और हमारे घर में क्या, और तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन और मेरे पास कौन सा फ़ोन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे माशरे में जो इनइक्वालिटी आ गई है कि आपके पास अगर आईफोन लेटेस्ट है और मेरे पास चाइना का मोबाइल फ़ोन है, तो बच्चे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। एहसास कमतरी का इरम आजकल बच्चे शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यही बातें कर रहे थे कि आपस में बच्चों में कंपटीशन, अभी हम जब बैठे थे ये बात करते, बच्चों में कंपटीशन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होना शुरू हो गया है। अच्छा, हमारा बचपन अगर हम सोचते हैं ना, तो सलमा ये चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल हमारे नहीं था। हम लोग ना नल से पानी पीने वाली नस्ल थी हमारी। हम लोग जो है ना, वो एथलीट थी, तो वही ना स्कार्फ निकाला और वही जो है ना अपने सर पे बांध लेता कि हीट ना लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई तुम्हारे घर में क्या। हाँ, ये मुझे याद है कि बर्थडेज पे मैं जाती थी ना सलमा, तो मेरे पास पॉकेट मनी कम होती थी, तो मैं खुद से कार्ड्स बनाती थी। मम्मा कहती थी, बेटा जो आपका बनाया हुआ तोहफा है ना, वो अपने हाथ से बनाया वो कहीं नहीं हो सकता। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माया, हम सब की तरफ से हमारे सारे देखने वालों को बहुत बहुत मैं कहती हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। अल्लाह के हुक्म से इतने मुबारक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पाक वतन दिया। और क्योंकि तुम लोग उस वक्त जब गुंबद खिजरा की बात कर रहे थे, तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझसे जब भी सवाल होता है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सेमिनार्स में कि बेसिकली
وی بلیڈ گرین ہمیشہ یہ کہتے ہیں. تو بات کا جواب ضرور دوں گی لیکن آج کے دن کی مناسبت سے پہ جائیں گے آپ کی بات سے, کیونکہ تو میں کہتی ہوں کہ وی بلیڈ گرین وی ڈو ناٹ بلیڈ ریڈ بیکاز وی ہیو اے نسبت ود گنبد خضرا. گنبد خضرا از گرین, اور پرچم از گرین, سو دیٹس وائی ہمارا تو دل روح سب گرین. تو یہ بس پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور اگر بریک لینا ہے تو پھر بات بات کٹی نہیں بھی. بالکل ایسا ہی ارم کی بات کہ ہم تو بلیڈ ہی گرین کرتے ہیں. ہماری تو نسبت اس گنبد سے ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے, روح تازہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان ڈے آپ کو مبارک ہو. یہاں پہ سلمہ, ڈاکٹر امیر راحیل اور ارم ضیاء, مایا خان آپ کا کر رہی ہیں انتظار. صف اکثر پریزنٹس بیان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. رہی گا ہمارے ساتھ, اس ملتے ہیں وقفے کے بعد. واہ 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 واہ, جیو 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 بھائی, واہ واہ. رضوان وقار چھا گئے ہیں. صف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. وی بلیڈ گرین, وہی والی بات ہے. سب سے پہلے جانے سے پہلے شیف جلال ہمارے ساتھ آئے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. پاکستان ڈے مبارک. خیر مبارک جی, آپ سب کو بھی بہت بہت. اور ہم سب نے آج کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے شیڈز آف گرینز یا بلوز جو وارڈروب میں بچا تھا وہ بھی جو ہم نے تھا, ہم نے کوشش کی ہے. لیکن ہم قومی نغمے گا رہے ہیں, اپنے پاکستان ہونے کا, اپنی ایک پہچان ہونے کا شکر ادا کر رہے ہیں. اٹس اے بلیسنگ. دیکھیے اگر آپ تمام دنیا میں دیکھیں, ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کو دیکھیں, غازہ میں دیکھیں, ہمارے کشمیر کے ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں, کس طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنی پہچان کے لیے. اور اللہ نے ہمیں پہچان دی. یہ جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس اپنی پہچان ہونا. سوچیں اگر ہمیں کوئی کسی فور اے مومنٹ ایک سوچیں, ویئر آر یو فرام, نو ویئر, کیسا لگے گا؟ نو ویئر. تو وہ نو ویئر سے اللہ نے ہمیں بچایا, اور ہم پاکستان سے ہم کہہ سکتے ہیں. اور لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں, ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں, اچھا آپ پاکستان سے, سلمہ آپ پاکستان سے, اچھا پاکستان میں اتنے ماڈرن لوگ ہوتے ہیں, پاکستان میں اس طرح انگریزی بولی جاتی ہے, پاکستان میں اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں, ابھی بھی پری کنسیو نوشن ہے دنیا میں کہ پاکستان کے لوگ پتہ نہیں بہت ہی کوئی بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں رہ رہے ہیں. بھائی ہم بہت کلرفل لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم جو ہے موضوعات پر ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو خود ایڈریس کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو خود بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہمیں باہر والے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تو کمنگ بیک ٹو ہماری جتنے بھی ہمارے جو چیلنجز ہیں سب ملک کو لے کے, جلال بھائی آج جو ٹاپک چل رہا ہے, ہمارے ساتھ سلمہ آئی ہوئی ہیں, یہ کام کر رہی ہیں مینٹل ہیلتھ پر بھی, اور اسپیشلی بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر. ارم ایک بات کر رہی تھی, ارم کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر سلمہ میں آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال کرنے والی ہوں کہ صرف کیا بچے ہی ذمہ دار ہیں, لیکن ارم کی بات کمپلیٹ ہوگی. ہاں جی, تھینک یو سو مچ مایا. اچھا اب یہ جو بات ابھی جو تم سلمہ پہ جو گیسٹ پہ ہمارے دوسرا سوال کر رہی تھی, مطلب وہی بیسکلی, تو میں وہیں سے شروع کرنے جا رہی ہوں کہ دیکھو اب یہ جو جنریشن ایکس اور جن زی کا جو پرابلم ایک چل رہا ہے نا, دو چیزیں ہیں. بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر, جب ہم جاتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں یہ بات نظر آتی ہے بچوں میں بہت زیادہ جو احساس کمتری کی تم بات کر رہی ہو, اس کو ڈالنے میں ماں باپ کا بھی کردار ہے نا, بہت زیادہ ہے. کیونکہ ماں باپ خود اتنے کمپٹیشن میں آ گئے ہیں, امائیں خود اتنے کمپٹیشن میں آ گئی ہیں, ڈیمانڈز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ بچہ بچپن سے تو وہ دیکھ رہے ہیں نا. اب وہ جو ایک چھوٹا بچہ جس سے یہ نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں آئی فون ایکس ہے یا میرے ہاتھ میں چائنا کا موبائل ہے یا کوئی سا بھی ہے, اس کی ماں کہے گی کہ بھائی میری دیوانی یا جیٹھانی کا بچہ یہ لیتا ہے, میرا بچہ یہ کیوں لے. اس بچے کو نہیں پتا نا, اب وہ ماں کر رہی ہے, باپ کو کہہ رہی ہے نہیں مجھے تو نہیں پسند کہ وہاں 4 بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے یا ٹیب لے کے بیٹھے ہوئے, یا آپ نے اتنی گندی کوالٹی کا دیا ہوا ہے, اس کے اسکول میں یہ نہیں ہوتا. آپ اپنے بچے کا کردار تو وہیں سے ختم کر رہی ہو, آپ اس کا کانفیڈنس لیول وہیں سے شیک کر رہی ہو. ابھی تک اس بچے کو سمجھ نہیں ہے, ابھی تک تو اسے صرف اسکرین پہ کارٹونز دیکھ لیں. اچھا دوسری بات یہ, بلکہ مجھ سے ضرور ایگری کریں گی کہ بچے جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوٹے سے گیجٹ میں بند کرتے جاتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی زیادہ متاثر ہوتی چلی جاتی ہے, یہ لمیٹڈ بھی ہوتی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو کنٹینیو کریے گا. ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں گھر میں اور بچے بھی ہیں, بھتیجے بھتیجی سب لوگ ہیں. کیا دیکھتی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا چیلنج ہے ہمارے آنے والی جنریشن میں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو ابھی سلمہ نے بات کی تھی کہ بچے اسٹریس کا شکار ہے, کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. ایجوکیشن کا الگ ہے, جو سوسائٹی کا تو ایک الگ چیز ہے, وہ گھر سے آ رہا ہے. ایجوکیشن کا جو اسٹریس ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں, لیکن وہ ایجوکیشن کا اسٹریس ڈال کون رہا ہے ان کے اوپر؟ فیملی ڈال رہی ہے,
اور ٹیچرز ڈال رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ بیٹا تم نے پڑھ کے آگے جانا ہے, لیکن تمہاری زندگی موت کا سوال نہیں ہے کہ تم نے پوزیشن لینی ہے. پوزیشن کے لیے زندگی بہت آگے پڑی ہوئی ہے. وہ 1 کلاس کا بچہ اسٹریس میں آ رہا ہے کہ مجھے فرسٹ آنا ہے, ورنہ گھر والے باتیں سنائیں گے یا میرا کزن کے نمبر آگے آ گئے, تو یہ بچپن سے اس کے ذہن میں اسٹریس ڈالا جا رہا ہے. اسکول میں جا کے اس کو سننے کو مل رہا ہے کہ جی دیکھو وہ اچھا ہے, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بچے اچھے, بیک سیٹرز جو ہیں, بیک بینچرز جو ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے. ہم تھے بیک بینچر, کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں گے تو بیک بینچرز بہت آگے چلے گئے, اور جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ کہیں پیچھے ہیں, اس لیے کہ ان کا دماغ محدود ہو گیا ہے. کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ مائرہ, میں اسی پہ نیریٹو بلڈ اپ سوری مایا, میں آئی ایم ریئلی سوری, میں اس پہ نیریٹو بلڈ اپ کروں گی کہ یہ صرف چیز گریڈس کی حد تک محدود نہیں رہی. اسکولز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایمریٹ سے فلائی کر رہا ہوں اور تم پی آئی اے سے کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. ایکچولی یہ کانسیپٹ کون ڈال رہا ہے, یہ باتیں یہ گھر سے بھی آ رہی ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی اگر میں ایک استاد ہوں تو اساتذہ بھی اس پہ شامل ہیں. بالکل ہے, بالکل. کیونکہ ایسے بچوں کو اگر آپ ایمریٹ سے ٹریول کر رہی ہیں اور آپ ایک بڑے ایلیٹ علاقے سے آ رہی ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ کورنگی سے آ رہا ہے, تو ٹیچر کی اٹینشن نیچرلی اس کی طرف زیادہ ہو جائے گی. کچھ بہت اچھے اساتذہ بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ ٹالرنس سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے. اگر آپ اس پہ غور یعنی کہ یہ جو ہم نے کلاسیفائی کر لیا ہے بچوں کے ہنر پہ نہیں ہم ان کو امپورٹنس دے رہے, ہم ان کی کلاس, ان کی لائف اسٹائل, ان کے گھر میں سے. اچھا ہم وین میں آتے جاتے تھے, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, شرم کی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. میں وین میں جاتی تھی, وین میں آتی تھی, لیکن وہ نظر آتا تھا کہ جو اکثر بچے نا اپنی گاڑیوں میں جاتے تھے نا, تو ہم سوچتے تھے تم تو وین میں نہیں, تمہیں جانا ہوگا نا, ہاں میرا ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے. تو ہمارے اندر وہ کبھی نہ کبھی, دیکھیں آئی ول ناٹ لائی, بٹ کہیں نہ کہیں وہ تھاٹ آتا تھا, اچھا ان کا ڈرائیور تو ویٹ کر رہا ہے, ہمارے تو وین اینگل ٹی 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 کرتے رہیں گے, تو ہم تو اسکول میں فارمز بھی کریٹ ہوتے ہیں, وین چائلڈ, کار چائلڈ یا واکنگ ٹو ہوم. ہاں, تو وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں, اس فارم میں بھی آ جاتی ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ مسئلے ہیں, اچھی چیز تو نہیں ہے سلمہ, بچوں کو تو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے. طبقاتی فرق کی وجہ سے جو ہے آپ کہہ لیں معاشرے میں نا بہت زیادہ انزائٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے. لوگ ایک دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کمانا, اور ٹھیک ہے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہمیں اور بھی فیکٹرز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کی جو غذا ہے, دیکھیں بچے وہ میں کہہ رہی ہوں جو اسکول جانے والے ہیں, ٹھیک ہے, فرام دا کنڈر گارڈن ٹو ایٹ لیسٹ دیئر 10th 11th grades, whether matric or A levels, O levels, بٹ ان لوگوں کی غذا کا کتنا بڑا جو ہے وہ ان کا اس پہ کریکٹر پلے کرتا ہے ان کی لائف. بہت زیادہ, دیکھیں بہت زیادہ. آج کا بچہ, ماں بھی بزی ہے لیکن بچہ کا کہ فیشن بن گیا کہ ناشتہ تو کرنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا مائیں بھی فورس نہیں کرتی, بچے کے ناشتے میں انڈا دودھ لازمی ہونا چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیچارہ غریب ہے, لیکن انڈا ہر گھر, انڈا آپا ہاف فرائی بوائل کس طرح کسی بھی طرح کا, لیکن انڈا ہے یا دودھ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو روزانہ بچے کو انڈا نہیں دے رہے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ گھر میں, ہم کہتے ہیں روزانہ ایک سیب بچہ نہیں کھا سکتا ہے, بٹ 2-4 دانے کشمش کے یا کوئی فروٹ, کوئی نٹس وہ کھا سکتا ہے. ماں کو یہ پریکٹس رکھنی چاہیے کہ بچہ ناشتے میں کچھ نہ کچھ کھا کے جائے, ورنہ کہہ دے کہ اسکول ہی نہیں جا سکتا بچہ. ہاں بولے نا, آپ ایک دفعہ بولے نہیں جائے, اور پھر یہ اچھا بچہ کہے گا نہیں جا, اچھا میرا بچہ تو پھر وہ کہے گا جائے نا ناشتے, جو چھوٹے ہیں وہ بولے گا کہ آپ یہ اچھا نہیں نور نہیں جا رہا. ابھی وہ بھتیجی ہے, وہ بھی میں اسکول جا رہی تھی نا, تو میں نے کہا تمہارا اسکول تھا کہ پیپرز کے بعد آف ہے؟ نہیں وہ فرینڈ سے ملنا تھا اس لیے ہم صرف اسکول میں جا رہے ہیں. تو ہمیں فرینڈ سے نہیں ملنا, تو ناشتہ نہیں کریں گے مت ملنا. اچھا اسکول سے اگر جو بچہ ناشتہ کر کے نہیں آ رہا, اس کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے یا اس سے بات نہیں کی, تو یہ چیز ڈیولپ کرنا ضروری ہے اس کی میموری کے لیے, اس کے مائنڈ کے, دماغ کے لیے. دیکھیں بچہ جب ناشتہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. سیکنڈ چیز, بچے کو رات کو روٹین میں بیریز ضرور دینی چاہیے, کوئی بھی بیری ہو, بلو بیری ہے, اسٹرابیریز ہے, جو بھی بیریز کی فارم ہے, ڈرائی بھی مل جاتی ہیں, فریش بھی مل جاتی ہیں. یہ بچے کو کام رکھتا ہے. جو آج کا بچہ ADHD کا شکار ہے, ہائپر ہوا ہوا ہے, اگر آپ بیریز کا استعمال کرتے ہیں تو بچہ نارمل کنڈیشن میں رہتا ہے. تیسری چیز, بچوں کو پیکٹ والی یا پیکڈ فوڈ نہ دیں, یہ بچے کو ہائپر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سلمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ کوئی میسج ایسا جو آج لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں وہ آج اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا کے واسطے بچوں میں کمپٹیشن کرنا بند کرنا, اللہ کے واسطے. بس ایک چھوٹا سا میسج یہی دینا چاہوں گی کہ بچوں کو ایک کمپٹیشن کا چیز نہ بنائیں کہ وہ کمپیٹ کرنے میں لگے رہیں. ان کو سکسیس کا کرائٹیریا یہ بتائیں کہ ایکسلنس ہے, نہ کہ گریڈ اسٹریٹ A اسٹارز. میرے لیے ایک شیف, میرے لیے ایک بیوٹیشین بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں
है जितना कि एक डॉक्टर या इंजीनियर। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेंटल वेलबींग के लिए सबसे ज़्यादा जो हम काम करेंगे वो इस पे करेंगे कि बच्चों को एक होलसम, सिक्योर्ड, सेफ पर्सनालिटीज़ बनाएं, रादर देन यू नो इमोशनली वेरी क्या कहना चाहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इमोशनली अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सलमा के तवस्सुत से कहना चाहती हूँ, बिकॉज मेंटल हेल्थ एरिया में काम कर रही हूँ। अपने बच्चे हों, बहन भाई हों, फैमिली मेम्बर्स हों, माँ बाप हों, काम करने वाला स्टाफ हो आपका, हेल्पर्स हों, आपके कलीग्स हों, एसोसिएटर्स, जो भी आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि वो आकर आपसे अपनी दिल की बात कर सकें। अपने आस पास इतनी दीवारें ना बना लें कि आप तक वो पहुंच ही ना सके और आपको अभी चले अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला, इसलिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसी वॉल्स अपनी बना ली थी कि आपका अपना आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना? बहुत आप जबरदस्त। प्लीज असातिज़ा के पास जाएं, असातिज़ा को जरूरत है वेलकम करने की, वार्मथ दिखाने की कि बच्चा उनके पास आ सके। माँ बाप को ओपन होने की जरूरत है। अब अब्बा का किरदार ऐसा होना नहीं चाहिए, अब्बा किरदार ही ऐसा होना चाहिए कि अब्बा की आवाज ऊंची हुई तो बेटा वो भी वहीं जान निकल जाए। हम तो उन बच्चों में से हैं। और यहाँ पर सामी भाई ने कहा बच्चा अगर जिद करता है नहीं खाना तो उसको मत खिलाएं, वो खुद ही किसी दिन खा लेगा, ठीक है, देख लेंगे बच्चे को ना खिला के भी। लेकिन रहिएगा आप हमारे साथ। इस वक्फे के बाद हम सलमा को शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बनाने रहमत पावर पर डाल दो ऑलपस लाइव कुर्सी में हुमायूं खान रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बाय करशी में हम आपके मेज़र माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर और साथ साथ आप हमें उर्दू फ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से जाइए, उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए। कल रात सब लोग जागे माशाल्लाह, सबकी इरम की आंखों से लग रहा है कि हमें टूथपिक लगाई हुई आंखों के अंदर, अम्बू मतलब डॉक्टर में आई की आंखों से लग रहा है हमने ऊपर टेप लगाई हुई है हैं, और जलाल की आंखों से लग रहा है वो तो सही रात सोई नहीं है, हैं आँख खुली नहीं है। अच्छा, आँख खुली, आंखें। अब मैं आपका वेरी गुड। आप देखें मैं इनके साथ खड़ा हुआ और ये आज बस देख लो भैया, मैंने नहीं छोड़ा तुम्हारा आज तक साथ। बस सही है, तुम वहीं से रहो। आज तक मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, हाँ, है ना? भाई मेरा हमेशा लाइव में है मुर्जा भाई, ओहो मुर्जा भाई ने बोला भाई लाइव, वेरी नाइस। मुर्जा भाई कह रहे पार्टी बदल रहे। तो आज माशाल्लाह हम आपके साथ जो आज 27वीं की ट्रांसमिशन आपके साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान डे हम मना रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। देखिए हम उसके बारे में जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि आज के वक्त में हर इंसान किसी न किसी इमोशनल या मेंटल चैलेंज का सामना कर रहा है। अच्छा, अक्सर औकात में लोगों को पता भी नहीं होता कि वो किसी मेंटल चैलेंज का शिकार है। ऐसा ही है ना? अच्छा, बच्चों की आपने बात की, ग़िज़ा के हवाले से इरम आपने बात की, ऑब्वियसली क्या माइंडसेट है, मैं उनकी भी बात करूंगी, उन माँ बाप की भी बात करेंगे जलाल, हम जिनको खुद नहीं पता कि वो अपने अनजाने में बच्चों के अंदर कौन से कॉम्प्लेक्सेस डाल देते हैं, कौन कौन सी सोचें उनके अंदर जो है वो जन्म ले लेती हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि वो, क्योंकि देखिए हर माँ बाप जो है वो माँ बाप के पेट से माँ बाप बनकर नहीं आता, वो जब तब तक उनकी औलाद नहीं होती तब तक वो माँ बाप नहीं बनते, और फिर वो माँ बाप बनते वो खुद अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते करते बेटर माँ या बेटर बाप होते जाते हैं। कोई सर्टिफिकेशन तो होती नहीं है कहीं माँ बनने की। मेरे ख्याल से जिस तरह से इरम जिया ने बात की और वो जो मेहमान हमारी आई हुई थी उन्होंने बात की, इधर जो है ना जो इनकी बातें हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ना ज़्यादा हाई फैमिली से हूँ ना लोअर फैमिली से, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर यहाँ पर हर क्लास में ना जो A B C अगर हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं लोगों को, तो हर माँ बाप का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों को ट्रीट करने का। बिकॉज कि उनकी इनकम सोर्स जिस तरह की है, या उनका काम की जॉब की नेचर जिस तरह की है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिस तरह की, वो उस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर एक अमीर घर का बच्चा है तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है गाड़ी में भेजेगा, ठीक है। वो कुरंगी वाला अगर बच्चा है तो वो गाड़ी में कैसे भेजेगा, क्योंकि उसके माँ बाप के इनकम नहीं है। बात हो रही है यहाँ पे, बात करें तो वो बच्चे को ट्रीट करने का जो तरीका है तीनों का डिफरेंट होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए आपके अगेंस्ट नहीं। देखिए आपने तो कह दिया, क्या कह रहे थे ये बताना? मैं इनकी इस बात से एग्री करूंगा। कौन सी बात से?
जो मतलब हमारे यहाँ Responsibility. क्लासेस एक सेकंड कौन सी बात से? आप माफ कर दें। नहीं मैं पूछना चाह रही हूँ कौन सी बात से एग्री कर गए? भाई आपसे डर गया, भाई आपसे डर गया लड़का। नहीं कोरंगी वाली बात से शायद एग्री करना चाहते हैं। आई थिंक कोरंगी वाली बात से एग्री के करना अंदर भी ऐसा नहीं है, कोरंगी के अंदर गाड़ी वाले लोग या बहुत अच्छे कोरंगी के well अंदर settled। अमीर लोग या मेरे कोरंगी के अंदर well भाई established मेरे लोग नहीं भाई हैं। बात कोरंगी इनकम की सड़कें, कोरंगी की सड़कें कुशादा सड़कें हैं। let him finish then I'll talk. Okay, done? You done? नहीं मतलब कहने का खत्म मेरा करें? ये है कि कोरंगी में बड़े अच्छे लोग और अच्छी फैमिलीज हैं जो Okay. अपने कोई बच्चों कुछ नहीं की कहेगा। तरबियत Exactly. बहुत अच्छे से कर रहे Okay. हैं। Okay. माशाल्लाह माशाल्लाह Okay. मतलब उनके बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर एज डॉक्टर भी जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर भी हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उनकी माँ बाप को भी क्रेडिट जाता है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कोरंगी के जो बच्चे हैं वो मतलब लाइक वालफसी नहीं है। सही है, हो गया जी। ओके, अब मैं बोलूं? जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी। इधर की महफिल में कहीं ये सवाल उठा था कि माँ बाप अच्छी तरबियत नहीं कर रहे? कहीं ये सवाल उठा था? नहीं। मतलब माँ बाप की तरबियत के ऊपर नहीं, बात नहीं, आया नहीं, था नहीं, कि जब माँ बाप बच्चे को गाड़ी में नहीं, या नहीं, भेजते नहीं, हैं, भाई, तो बच्चे मेरे के भाई, माइंड वो ये सेट नहीं नो है नो नो, ना। आई वाज सेइंग माँ बाप की मेंटल हेल्थ है। हाँ माँ बाप की मेंटल हेल्थ, बच्चे की मेंटल हेल्थ। माँ बाप की मतलब आप कैसे कह सकते हो कि माँ बाप की मेंटल हेल्थ? नहीं मैं माँ बताती बाप की बात हूँ, चल माया रही थी। माया प्लीज। हाँ। बात ये हुई थी कि बच्चे में वो जो एहसास कमतरी पैदा हो रहा है, तो पहली बात मैंने वही। कही थी कि वो माँ है जो उस बच्चे को नहीं पता कि मेरे हाथ में कौन सा फोन है। फोन ठीक के है, बाद जो बात नहीं वो माँ जो है वो अपने शोहर को फोर्स करिए कि नहीं वो 4 बच्चे वहाँ पे, ठीक है, तो आप उसको भी वही वाला फोन दें। एक बात ये थी उस बच्चे को नहीं पता मैं कौन सा फोन है, उसके दिलचस्पी सिर्फ तस्वीर देखने से। वो जो सलमा आई हुई थी उन्होंने जो बात कही वो अपनी बात पे गलत नहीं थी। बिल्कुल। पहली बात ये कि हमारे यहाँ अब क्लास सिस्टम इतनी बुरी तरीके से पनप गया है, मैं कहूँगी कि अगर मैं कराची के कुछ स्कूल्स का नाम नहीं लूँगी, कि कोरंगी को तो आप छोड़ दें, आप नॉर्थ के एरिया को ले लें। जब कराची, व्हेन कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो नॉर्थ नाज़िमाबाद वो इलाका था जो इलीट के लिए बना था। ऐसा ही ठीक है, है, नॉर्थ नॉर्थ नाज़िमाबाद वो इलाका था जो इलीट के लिए बना था। बिल्कुल ऐसा। बहुत सारे कराची के स्कूल हैं जहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के बच्चे भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल ऐसा। जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में बड़े बड़े बिलियनर्स रहते, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते, स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही रहते थे। इस वक्त क्या आपके प्रेसिडेंट, नहीं लिसन 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 लेट मी फिनिश, जलाल प्लीज सुनने की आदत डाला करो, लिसन, ठीक है। आपके इस वक्त के जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते, लेकिन आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं जो नॉर्थ नाज़िमाबाद देखकर ही उस बच्चे का फॉर्म अलग कर देते कि हमको यहाँ का बच्चा नहीं लेना। क्लास सिस्टम जहाँ पे डेवलप किया जा रहा है वो गलत है। बीइंग अ टीचर हम हमेशा उसको कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग, लेकिन कुछ लोग, आई एम वेरी सॉरी, किरदार के कमजोर होते हैं। कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को देखते हैं, अच्छा ये बच्चा इस फैमिली का है, वो दोनों डिफेंस से आ रहे हैं, वो दोनों जो गाड़ियों में आ teacher रहे हैं, है, लेट वो- मी फिनिश ना, दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं, दोनों डिफेंस से आ रहे हैं। लेकिन टीचर्स को पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर अंदाजा हो गया कि कौन जरा ऊपर है कौन जरा नीचे। अभी उस टीचर के किरदार की कमजोरी आ गई कि उसका झुकाव जरा सा उस बच्चे की तरफ हो गया। वो पढ़ा नहीं रही है, आई एम सॉरी, वो पढ़ा नहीं रही है, वो सिर्फ आके अपना टाइम पूरा कर रही है और अपनी सैलरी ले रही इसमें उस है। बच्चे का टीचर क्या करने उस कसूर है? बच्चे का तो किरदार, अभी कसूर तो किसी का भी कसूर नहीं की मेरी बातें जान। भी हो रही, तो उसके ना mental ना health, इलाके उसका की जो बात हो रही mental है, health disturb ना हो रहा इलाके है। की बात हो रही है, ना कसूर की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि जो एरिया के जो हम बाइफिकेशन कर रहे हैं, देखो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत छोटे छोटे इलाके। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लूँ, आप तो चटाई पे बैठ के पढ़ते थे जिस स्कूल से पढ़े थे, आपको पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करके बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। उनकी पढ़ाई थी, उनका कौन सा ऐसे फैमिली बैकग्राउंड था, जो कुछ वो बने वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनने के बाद बने। बात यहाँ बिल्कुल अलग हो रही थी। आज का अलग हो बच्चा रही थी। चाहे अलग बात हो बिग रही थी, शॉट का जानी, बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, मेंटल हेल्थ का शिकार दोनों बच्चे हो रहे हैं। दोनों कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, नहीं, एक एहसास कमतरी में दोनों बच्चे आ रहे हैं। और माया के ऊपर रिपीट देखिएगा आप लोग। बिल्कुल देखिएगा, मैं तो कहती हूँ आप लाजमी बात देखिएगा, अच्छा यहाँ पे गलत बात कंसीव कुछ कर और रहे हो हो। रही थी। एक मिनट तो माया, बच्चे दोनों मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यार, फकीर भीख मांगने वाले, उन्होंने उनकी खास बात क्या बताई, पूरी उनकी जो झोपड़ियां थी उसमें वो सब आईफोन इस्तेमाल करते हैं। तो उसने उन फकीरों से पूछा आईफोन आपके पास, उन्होंने कहा इसमें तस्वीरें अच्छी आती हैं। अब वो चाहे जैसे भी इस्तेमाल करते हो, उन सबको दिखाया मीडिया पे, सबके पास आईफोन था। वो कौन थे? मांगने वाले लोग, वो जो बस्तियां होती हैं ये रहा बंजारों मेरा की। फोन टूटा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए, अब आप ये लोगों के सोचो, सामने
یہ دیکھیں یہ میرا آپ اس بات کو غلط کنسیو کر رہے ہیں. ہر بچہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے, چاہے وہ یہاں ہو چاہے یہاں ہو. نہیں کسی بھی کلاس کا. بچے کو ماں باپ نہیں ایک منٹ جلال ایک منٹ رک جاؤ ایک منٹ آپ دونوں ایک جلال نہیں میری بات سنو. دیکھو بات سوال مایا کا جو تھا آپ لوگ اس پہ آئے نہیں, دونوں کا بحث وہ پرانے پہلے سوال پہ چلی گئی جو بات ختم ہو گئی تھی. اس سوال یہ ہوا تھا کہ پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. بچہ تو پیچھے رہ گیا, پہلے ماں باپ جو اس کو لے کے آئے ان کی مینٹل اسٹیٹس دیکھو نا, یہ اسٹیٹ دیکھو ان کی ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی, آپ دونوں کلاس کے پر لگ گئے. جلال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو گیا وہ جو سلمہ نے کہا نا کہ بھائی میری بھی سن لو, میں پروگرام کی اینکر ہوں بھائی, میری بھی سن لو. جی بھائی پلیز بھائی, میری تو کوئی سن لو بھائی پلیز بھائی, میں چلی جا رہی ہوں. نہیں میں جا رہی ہوں بھائی ادھر میں جا رہی ہوں. جلال جو ہے نا آج لسی بنائے گا. آج اب سن لیں گے سب میری, لسی ہے. اب سن لیں گے سب میری. میں آ جاؤں, چلو میں آ جاتا ہوں. کیا چکر لگا کے میں آئی نارتھ ناز آباد کا گلشن اقبال سے. بھائی جان میرا ایک سوال, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو جو میں سمجھ رہی ہوں کہ ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو 100%. آپ کا پوائنٹ چپ بس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا, یہ کہنا چاہ رہے ہو. آئی 100% اگری ود یو. آپ کی بات سے ہم سب اگری کرتے ہیں, لیکن ایک بات سے کیا آپ میری اگری کرو گے کہ ماں باپ بھی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں, ماں باپ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اس میں وہ ایک انسان ہوتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے چوائسیز غلط ہو سکتی ہیں, بچوں کی تربیت میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جان کے کبھی غلط نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, لیکن ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آج بچے کو ایسے ڈانٹ دیا. غلطی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ اسٹریس کی وجہ سے. اسٹریس کس وجہ سے آئے گا؟ اپنے لائف سٹائل مسائل کی وجہ سے آئے گا. سورس آف انکم. پیسے والوں کے پاس اسٹریس نہیں ہوتا. I have to take a break over here. سائیکالوجسٹ کے پاس پیسے والے جاتے ہیں. take a break over here. Please. I have to take a break over here. بریک سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو لیکن سکون نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی. سرف ایکسل پریزنٹس فرحان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بائی کرشی. میں آپ کی میزبان مایا خان, رہے گا ہمارے ساتھ. سب ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بائی کرشی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ارے ایک دم سب لوگ کہاں چلے گئے, سب اپنے اپنے کاموں کر کے واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. وقار ایک کام کرنے کے لیے گئے ہیں, رضوان اپنے ایک دو کام کرنے کے لیے گئے ہیں, واپس آ رہے ہیں. جلال بھائی اپنے آج کی ریسیپیز چیک کرنے کے لیے گئے ہیں کہ کیا بنانا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں لائنڈ اپ, بیکاز آج کل ان کا لیٹ نائٹ شوٹس بھی ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری ریکارڈنگس بھی ان کو کرنی پڑتی ہیں اپنے حساب سے. سب لوگ جو ہیں آدھے جاگے آدھے سوئے, بالکل آپ کی طرح جو آپ اپنے گھروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم بالکل آپ ہی کی طرح ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم بھی کچھ آدھے سوئے آدھے جاگے آپ کو لگیں, لیکن یہاں پر ایک جو چیز کے لیے چیز ہمیں بہت جاگنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمانی کے حوالے سے. اب جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ڈیلی کیئر کا رینج بائے جناب یہ ہے احمد شاہ کے نام سے. A clean and fresh child is a happy child. بچوں کی صحت کی بات ہو رہی تھی, بچوں کی ذہنی صفائی اور جسمانی صفائی کتنی ضروری ہے نا. تو بچوں کا ہائیجین یعنی کہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھنا. ہمانی انٹروڈیوس کرتا ہے ڈیلی کیئر کی رینج. میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں کہ اس پیکٹ کے اندر ان کی کیا کیا رینج ہے, اور اس کو دکھایا جناب انہوں نے رینج کیا ہے دا کیوٹسٹ اسٹار احمد شاہ. پیچھے تو دیکھو ڈینو مانیا, سمر از کمنگ ٹو کڈس ٹو کوپ اپ ود دا ہیٹ. اور جناب بچوں کو بہت اسکول میں گرمی لگتی ہے, آتے ہیں آگے آدھے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ورنہ وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی پسینوں میں آ رہا ہوتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کے لیے بہت ہی امیزنگ یہ جناب یہ پوری رینج ہے. میں دکھاتی ہوں کیا کیا ہے اس میں آپ کے لیے. اچھا جی, یہاں پر میرے ہاتھ میں آیا ہے پیچھے تو دیکھو کا جناب ٹی ریکس اسکرب اسکواڈ باڈی واش. واہ جی واہ, کیا بات ہے, باڈی واش بھی ہے بچوں کا. ہم بڑوں کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی, یہ تو ہم نہیں کھیل رہے مانی, بچوں کے لیے باڈی واش بھی آیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جناب, یہ زبردست ایک چیز ہو گئی. اچھا جناب دوسری کیا چیز ہے, یہ ہے پیچھے تو دیکھو ڈائنو چیمپس شیمپو ایلو ویرا اینڈ شیڈ بٹر. یہ تو بڑا زبردست ہو گیا بھائی, کیا بات ہے. شیمپو بھی ہے ساتھ میں, بٹر بھی ہے اس کے اندر, ویری نائس. یہ ہے رینج میں نکلا زبردست. اور اس کے ساتھ یہ ہے پیچھے تو دیکھو کہ ڈائنو مینیا کلرنگ بک. I love puzzles. Can I keep this book? Please? Can I keep this book? I love coloring. میں آج بھی کہیں ٹریول کر رہی ہوں نا ارم,
میرے اندر کا بچہ نہیں مرا ہے. میں کہیں بھی ٹریول کر رہی ہوں نا, دیکھیں کتنے مزے کا. میں نا انہوں سے باتتی ہوں, بچوں والی کٹ ہے آپ کے پاس, تو میں کلر کر رہی ہوتی ہوں. ہیں جلال بھائی, آپ کو لگتا ہے آپ کی بہن کے اندر کا والا بچہ مرا نہیں ہے نا؟ بالکل. میں ابھی لاسٹ ٹائم لاہور تھا, ایک ریسٹورینٹ میں اس طرح سے مجھے ملا اور ہم نے وہاں پہ پراپر پینٹ کیا. بالکل صحیح ہے جناب. یہ اچھا جی, بتائیے گا. فارمر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل آصف سندیلا, چیئرمین مومن فاؤنڈیشن, ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. یہ آپ ساری رینج دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ماسر صاحب, اسلام آباد سے بچوں کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. آج لگتا ہے آٹومیٹکلی پورا شو جو ہے وہ بچوں پر ہو گیا ڈیڈیکیٹ, کیونکہ بچے ہمارے آنے والا پاکستان کا مستقبل ہیں. السلام علیکم ماسر صاحب. وعلیکم السلام. Thank you for joining us on the show, sir. Thank you. And I just hope آپ کے رمضان اچھے گزر رہے ہوں گے. آج پاکستان ڈے بھی ہے, اور بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ it's such an honor to have a patriot on the show on such an auspicious day and occasion. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. کہ مومن جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے, اگر آپ ہم سے کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کیا اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں. جی سر. میں بہت مختصراً عرض کروں گا کہ ہم دو طرح کے کام کر رہے ہیں. ایک تو پہلا کام یہ ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم جو ہے اس کا گورنمنٹ اسکول میں معیار جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے. بچوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے کہ کیوں ہم یہ کرتے ہیں کہ انسان جو بننا ہے اس کی بنیاد ہے پرائمری اور سیکنڈری اسکول, اور اسی میں سے انسان بننا ہے. اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم ان کے ساتھ تربیت کی بات کرتے ہیں, مورلز اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں کہ اچھا انسان بنے گا تو اچھا آگے کام بھی کرے گا. اور دوسرا ہم گورنمنٹ اسکول میں کیوں کام کرتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, جس کو اگر ہم مل کے اکٹھا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے, اور بہت زیادہ بچوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, پورے ملک کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ہنر بھی سکھائیں تاکہ یہ کل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. سر یہ تو بہت ہی اچھی بات کی کہ بچوں کو کوئی ہنر آ جائے اور وہ اپنے ہنر پر تعلیم بھی ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ رہے ہوں تو ان کے پاس اپرچونٹیز اور آپشن زیادہ ہوں گے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ بہت ضروری ہے نا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. جب وہ اس قابل ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اپنا کتابیں بھی لے لیں گے, اپنا گھر میں بھی اپنا بندوبست کر لیں گے, کپڑے بھی خرید لیں گے, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ینگ بچوں کو, بلکہ ہر ایک کو یہ کوشش کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کریں. دیکھیں آپ آج دے دیں گے, وہ کل شام کو پھر مانگنے پہ کھڑے ہوں گے, لیکن اگر وہ اس قابل ہوں گے وہ کام کرے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہے ہماری پوری کوشش. سر بہت عمدہ کوشش ہے. میں ذرا سب ایک سوال آپ سے مختصراً پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسکولز میں جس طرح لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے کہ ان کے بچے کو جو تعلیم ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی, اس ایریے میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کی جو این جی او ہے یا آپ کی جو خدمات ہیں, آپ کا ادارہ ہے, وہ کس حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے؟ جی سر. جی اس میں دو تین کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹیچرز ہونے چاہیے اسکولوں میں, اور پھر ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا انہوں نے کس طرح ہے. اور اس کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں کو سمجھایا جائے. ایک ہے یاد کرنا, ایک ہے سمجھنا. تو ہماری کوشش جو ہے نا وہ اس پہ ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ سمجھ کے لکھیں گے, سمجھ کے آگے کریں گے تو ان کو آگے پتہ چلے گا. پھر ہم اس میں میں نے جیسے عرض کیا کہ تربیت پہ لاتے ہیں, پھر ہم ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف لے کے آتے ہیں, سپورٹس کی طرف لے کے آتے ہیں, تاکہ ایک ہولسم بچہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو. صرف پڑھائی نہیں ہے, کہ بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارا گورنمنٹ اسکول میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول بہت زیادہ اویلیبل ہیں ملک میں, ان کو ٹھیک کیا جائے اور ان بچوں کو
मेन स्ट्रीम में लेके आया बहुत जाए। उम्दा, बहुत उम्दा। अफसर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ इस कोशिश में आपके साथ हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ दीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों के लिए आप इस तरह काम कर रहे हैं कि वो बच्चे इंपॉर्टेंस रखते हैं और लाजमी रखते हैं, जैसे कि हर बच्चा हकदार है अच्छे एजुकेशन का, अच्छे माहौल का, अच्छी ग्रोथ का, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का, equal opportunities for everyone in the coming future। हम लोगों ने जो गुजरना था वो गुजर गए, जो सहना था वो सह लिया, जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, हमने उसके लिए वो काम करना है कि इरम ज़िया अपने एरिया में आने वाली जनरेशन के लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, शेफ जलाल अपने एरिया में अपने आने वाली नस्लों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करें, माया खान अगर एंकरिंग कर रही है और एक्टिंग कर रही है तो उस एरिया में, या डाइट कोचिंग कर रही है तो उस एरिया में लोगों को हेल्प करें अर्न करने के लिए। उससे ज़्यादा बड़ा आप उनके साथ फेवर कर ही नहीं सकते। शेफ जलाल क्या बना रहे हैं बॉस? मैं जो बना रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ, बट उससे पहले मैं लोगों के लिए जो करना चाहता हूँ। हाँ बताएं। मैं इंटरमीडिएट हूँ और उसके बाद मैंने जॉब किया, काम किया और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकूँ। बहुत अच्छी बात है यार। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने चाहा तो मैं पूरी मेरी कोशिश है कि जैसे ही मेरे पास ये आने वाले टाइम में जैसे ही मेरा सीन बनता है, मैंने स्कूल का कोई काम मैं आपको आइडिया दूं। हाँ, मैं आपको आइडिया दूं, आप ये कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं मॉर्निंग शोज जब करती थी तो हम लोग अलग अलग एनजीओज में जाते थे, अलग अलग बच्चों के स्कूल और इदारों में जाते थे। वहाँ पर हम लोग ने एक वक्त में कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट ऐसे कि आप उसको ना देखना है ना कुछ करना है, बस जो इदारा कर रहा है उसकी मंथली बहुत ही मिनिमल फ़ी है, तो उसकी पढ़ाई और उसके ख्याल में वो ऐड हो जाती है और इस तरह बच्चोों की तालीम भी अच्छी हो जाती है और आपका बच्चा भी अडॉप्ट हो जाता है। बिल्कुल, आपको हम बताएंगे, डॉक्टर साहब ने किए हुए, मैंने पास्ट में किए थे। एक मेरा बच्चा अडॉप्टेड था, अनफॉर्चुनेटली वो थैलेसीमिया का था, बट ही पास्ड अवे। उसके बाद मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी इमोशनली, लेकिन देन अगेन आप कर सकते हैं, पढ़ाई में भी कर सकते हैं, उनका ख्याल में भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने ये करना है काम, ये करना बिल्कुल करेंगे। और आप लाइफ बॉय से हाथ धो रहे हैं? अच्छा, मैं हैंड वॉश, लाइफ बॉय हैंड वॉश से अच्छी तरह से हाथ धो रहा हूँ, बिकॉज ताकि जर्म्स जो हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं और मैं आप लोगों को मज़ेदार और बेहतरीन जर्म्स फ्री जो है ना प्रॉपर हाइजेनिक फूड जो है वाह 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 भाई, हम रोज खाते हैं, लेकिन एक बात, अगर आपने आज ब्राउनी ना बनाई ना जलाल भाई, मगर तो मैं धरना देके बैठ जाऊंगी। आज आप मुझे एक बात बताएं, आप आज फिर से लाई हैं वो दो चीजें? नहीं, दूध ला रही नहीं है यार, इस कदर मजेदार, ओहो कल तो फुल लोडेड जो है ना वो मजेदार था। अच्छा, क्या बात है। मेरे भाई जो हैं कल की दूध दुलारी में फंस गए हैं और इनका खाने बनाने का कोई मूड नहीं है। यहाँ पर हम लेते सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ आपकी मेजबान माया खान। रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद, पता नहीं क्या इनका मूड बनता है। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। हमें आपके साथ बराह रास्त नशियात में हमारे भाई अल्लामा जवाद आदमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आज का 27वां रोज़ा, 27 रमज़ान, 27 शब की इबादतें और पाकिस्तान डे मुबारक। माशाल्लाह, बहुत मुबारक आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत इलाही आमीन इलाही आमीन। जज भाई, आपकी इजाज़त से बस जरा किचन की कुछ ये ना, आज कल के मैं कल लाई थी, आपको अपने बहुत मिस किया। कल मैं घर से लाई थी दूध दुलारी, इन्होंने किसी को नहीं दिया, सारे पे कब्जा कर लिया और खाना बनाने का मूड नहीं मेरे भाई का। हाँ अच्छा, तो जल्दी बनाए। मजेदार इतना था कि मैं क्या करूं, अभी भी जो है ना जल्दी बनाना शुरू करें। अच्छा, आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी और साथ में हम बना रहे हैं ओरियो मक केक। ठीक है। अच्छा, मैंने ओरियो मक केक का जो मिक्सचर जो बनाया है उसके अंदर हमने फ्लावर, बटर, मिल्क, शुगर, सोडा और इन सारी चीज़ों को हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर बना लिया है। ठीक है, इस बैटर को बनाकर आपकी हेल्प ये चाहिए कि दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैरिनेशन में आप ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है इस चिकन के ऊपर लगा दें। ठीक है, जिसके अंदर ये गार्लिक है, गार्लिक, जिंजर चॉप और पेस्ट जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, क्रश रेड चिल्ली है, टिक्का मसाला है, फूड कलर है,
काली मिर्च है, चिकन पाउडर है, नमक है और लेमन जूस है। ये स्पाइसेस आप सारे इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से जितने भी यहाँ पे रखे हैं ना सब डाल दूं ना इसमें लगा ये सारे मसाले जो है आप इसमें कोट कर दें। अब इतना लजीज खाना बन जाएगा, मेरा हाथ लग गया। मेरे भाई का हाथ लग गया तो जायका तो आना ही है ना। सही बात है। तो यहाँ पर फिर दूसरी तरफ हमने वाइट चॉकलेट चिप्स इस तरह से हमने मिक्सचर में ऐड कर दिए। ठीक है जी, वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करने के बाद ये ओरियो कुकीज़ जो है इस तरह से हम ये क्रश करके इसमें शामिल कर मेनू अच्छा पसाया पयान। हाँ मैंने कहा मेनू अच्छा पसा देता है। कोई नहीं भाई की मदद करें हम इस तरह से। अच्छा, इसको आप क्रश करके पाउडर फॉर्म में भी लाके आप ऐड कर सकते हैं और इस तरह से क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको ऐड करना चाहें ओरियो को आप इसमें मग केक के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अंडों का इस्तेमाल नहीं है, बेकिंग सोडा है, मिल्क है, बटर है, फ्लावर है। ये डालना है? हाँ अच्छा, कितना? 2 पिंच ऐड कर दें, मतलब 2.5 ग्राम। ठीक, ओके। थोड़ा सा और ऐड करेंगे, इसको सबको मिक्स कर दो। सही, थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं ठीक है, बट आपका ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्ची बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छी तरह से आप ऐड कर दें। वो उबल रहा है अपनी जिंदगी में जी। ये देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा, ये आपका लेमन जूस है भाई, ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट हो गया जी। ये एक तो हर इंसान डायरेक्ट होना चाहता है। ठीक है, और अब इसके बाद आपने फूड कलर ऐड कर दे इसमें। नहीं हो रहा भाई, बंद नहीं हो रहा। अच्छा सही है, ओके डन। फूड कलर ऐड करें भाई। फूड कलर ऐड किया, ठीक है। कितना करना है? हाँ, और ऐड करें। ठीक है, और ऐड करें। और ऐड करें। अच्छे से लाल करते हैं। अच्छे से लाल, चपेड़े मार दूं लाल हो जाएगा। चलें, अच्छा सही है, मिक्स करें अच्छी तरह से इसको। अभी मैंने इसमें वो नहीं डाला, लाल मिर्ची। नमक डालें, नमक डाल दिया। लाल मिर्च शामिल करें। लाल मिर्च शामिल करें, पाउडर ना? हाँ जी। अच्छा चलो, ये बस चलो ये हो गया डन। नमक ऐड कर दिया जी। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे मैरिनेशन में। अच्छा, जहाँ ममता अच्छा वहाँ वहीं डालडा जी, वहीं पर 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है, क्योंकि क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये मिक्स कर दूं इसमें। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और दूसरी तरफ आप हम जो बिरयानी हमने बनानी है, अच्छा हम इसको ओवन में बेक कर देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हम पैन में बेस बनाने के लिए डालडा कुकिंग ऑयल हमने ऐड किया। सही है, ठीक है, ठीक है। इसको इसमें कट तो नहीं लगाने जावेद भाई? नहीं कट नहीं लगाने, मैं आप मैरिनेट कर दें, बाकी मैं खुद कर दूंगा आपको, ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो ना। नहीं मुझे कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं मुझे। तो यहाँ पर अब ये जो मिक्सचर था मग केक का, ये अब हम ओरियो और चॉकलेट चिप्स के साथ इस तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। ओके डन। ठीक है, इसको ओवन में हमने बेक करना है जी फॉर 1.5 मिनट के लिए तकरीबन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रोवेव कुक्ड होगा। अच्छा, माइक्रोवेव में बनेगा? बिल्कुल माइक्रोवेव कुक्ड होगा ये। ओके ठीक है, इस तरह से अब ये देखें, ये मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है मिक्सचर। ठीक है, और दैट्स इट। बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है ये ओरियो मग केक की। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, जस्ट जो कौन सा केक? मड केक? मग केक। अच्छा, मग में बनेगा ये, इसलिए नहीं? अच्छा, ये अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, बटर की ग्रीसिंग करके, ठीक है, ठीक है, और शुगर और फ्लावर कोट करके, और फिर उसके बाद ये मिक्सचर्स में फिल करेंगे और माइक्रोवेव में बेक करेंगे। हाउ नाइस, क्विक एंड है, इजी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर हमने गार्लिक ऐड किया, और गार्लिक ऐड करने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट जो कि टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमने शामिल किए, जिसमें हमने ब्राउन अनियन मेरे पास हुई है यहाँ पर रखी है रेडी, फ्रेश टमाटोज हैं, ठीक है, इसका हम प्यूरे बनाकर ऐड कर देंगे। ग्रीन चिल्ली है, लेमन है, साबुत गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा है, नमक, चिकन पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे विद आलू बुखारा। आलू बुखारा? यस, आलू बुखारा तो बहुत मजे का बनता है भाई, आलू बुखारा इसमें चलता है। और राइस जो है हमने सेला यूज किया, और इसको तकरीबन पिछले 2 घंटे से हमने पानी में सोक करके रखा हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह से स्विमिंग करना सीख जाए। अच्छा, बॉयल हो जाए, मैं कहा स्विमिंग करना सीख जाए, पानी में रखा हुआ है तो ये बॉयल हो जाए। वेरी गुड। तो हम इसकी तय लगाएंगे या इसको सबको एक साथ बनाएंगे? वही वैसे ही रखेंगे, टिक्का लास्ट में ऐड करेंगे, बाकी मसाला बेस जिसे हमने बनाया था वैसे बनाएंगे। वेरी नाइस। तो मैं वेट करूँ, जहाँ गुजरत पड़ा आपने मेरे को आवाज देनी है, मैं जा रही हूँ जवाद भाई की तरफ, इरम की तरफ, और रिजवान भाई वहाँ बैठे हुए प्रोग्राम को आके लेके चलेंगे। आज के दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे, 27वीं शब की, कल हमने आपसे बात की। आगे बढ़ेंगे तो वही वाली बात, समी भाई अब हम
जवाद भाई से जवाद भाई, आज पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं 27वीं शब को उनको याद रहता है कि जब पाकिस्तान क़याम में आया तो 27वीं शब थी। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से अपना अपना किरदार बेहतर करने की लाइफ में। लेकिन अगर मैं आपसे बीइंग एन अल्लामा, ऑब्वियसली आपका जो एक जगह अल्लाह ने आपको दी है, रुतबा दिया है, इज़्ज़त दी है और आपको जो मकाम मिला है, उस नज़र से एक नज़र फिर वो बड़ी हो जाती है। वो कहते हैं ना, एक आम आदमी की नज़र नहीं रहती। उस नज़र से अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान आप कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो हुस्न है वो तो उसके नाम से आश्कार है, उसके नाम में है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ अदावत से, नफ़रत से, बुग़्ज़ से और ये समझिए बदउनवानी से, करप्शन से। और जब मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की तो सिर्फ मैं हुक्काम बाला की बात नहीं कर रहा, मैं गली कूचों में भी होने वाली करप्शन की बात कर रहा हूँ, जो एक बिल्कुल ग्रास लेवल से जब हम शुरू करते हैं। यानी एक रेडी पर अगर कोई बेचने वाला भी करप्शन कर रहा है तो वो भी पाकिस्तान ही का हिस्सा है। वो छोटी करप्शन ही फिर जाकर बड़ी करप्शन बनती है और हम ही लोग होते हैं जो मिलकर एक अच्छा मुआशरा बनाते हैं या खुदा न खास्ता फिर कोई करप्ट मुआशरा जो है बन रहा होता है। तो देखिए, आज रमज़ान मुबारक 27 रमज़ान मुबारक वो इस्लामी तारीख़, वो इस्लामी कमरी एतबार से दिन कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान को मुक़द्दर फरमाया। और मैंने एक जुमला किसी और चैनल पे भी ये कहा था, मैं आपके चैनल की विरासत से ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बदगुमानी करने वाले, पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखने वाले, इस मुल्क की सरहदों पे मेरी निगाहों से देखने वाले, याद रखें हम आज हैं कल ना हो। ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा बाकी रहना है। मैं बड़े विसाख से कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ। और कोई ताकत है जो मुझे ये कहलवाना चाह रही है, कोई यकीन है, कोई ईमान है, शायद वो अल्लाह और उसके रसूल की ताकत है, शायद वो कुरान की ताकत है, शायद वो उन बनाने वालों के खून की तासीर है कि जब खून बगैर किसी तफरीक के बहा था, जब सिर्फ एक मुसलमान थे और कोई ज़ेली पहचान नहीं थी। आज अगर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ दोबारा से उसी हम डगर पे लाना चाहते हैं ना, तो आज अपनी जो सेकेंडरी आपकी आइडेंटिफिकेशन उनको कम करें। जो आपकी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर उसको हम रेज करें और उसको हम अपग्रेड कर लें तो मैं समझता हूँ आज हम पाकिस्तान के 80% मसाइल हम आवाम हल कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान बहाना है ना कि मैं हुक्मरानों पर डाल दूँ। मैंने अपने हिस्से का पाकिस्तान को क्या दिया? आज मेरी जेब में जो ग्रीन आइडेंटिटी कार्ड है वो मेरे मुल्क की मुझे शनाख्त है। अगर एक 2 कॉलम्स आप ड्रॉ करें और आप उसमें लिखें पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान को मैंने क्या दिया, मैं यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान ने क्या दिया की फहरिस्त ज़्यादा है। मैंने पाकिस्तान को क्या दिया कि फहरिस्त शायद बहुत कम हो। आज इससे बाहर निकले, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, आज अपनी तरफ देखें मैंने पाकिस्तान को क्या दिया? मैंने धोखा दिया, मैंने इसके टैक्स में चोरी की, मैंने एक अच्छे पाकिस्तानी होने का हक अदा नहीं किया, मैंने अपने मुल्क को अच्छा अब्रॉड रिप्रेजेंट नहीं किया जाकर। और आज मैं कह रहा हूँ ग्रीन पासपोर्ट, ग्रीन तो मैं ही हूँ जो इसकी। और फिर देखिए जब ग्रीन की बात आती है तो हमारी निगाह तो जाती है गुंबद खिजरा की तरफ। ग्रीन सिंबल ही अमन का है, अलामत का है। तो मैं समझता हूँ आज का पैगाम यही है कि अपने को एक अच्छा मुसलमान बनाएं, एक अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, ताकि हम दूसरे मुल्क में जब रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएं तो हमारे मुल्क का नाम और अच्छा और रोशन हो। इलाही आमीन। इरम, आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ, इंशाल्लाह इस सवाल मैं जवाद भाई से भी और नूरी भाई से भी करूँगी। हमारी एक एयरलाइन की क्रू गया पाकिस्तान का, कनाडा गया, इसमें गलत नहीं हूँ, कनाडा किसी और मुल्क गया है, आसिफ भाई और समी कहने कनाडा गया। अब वो वहाँ जाकर पूरा क्रू स्लिप हो गया, पूरा क्रू वापस नहीं आया। ये लोग बता रहे हैं। हम अपने ही कहते ना कि आप कहीं दूसरे मुल्क में जाएं तो आपको पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी चाहिए। मेरे जहन में छूटते ही वो ख्याल आया था कि आप दूसरे मुल्क में जाके कचरा भी उठा लेते हैं, कचरा अपने जगह पर जाकर डाल भी देते हैं, दूसरे मुल्क में जाके बाथरूम भी साफ़ कर लेते हैं, अपने कपड़े भी धो लेते हैं, और आपको लाइन में खड़ा होना बिल्कुल आपकी इज़्ज़त और ख़ानदान के लिए आपको उसमें ज़िल्लत महसूस नहीं होती। जबकि यहाँ पर कोई चीज़ कतार में हो, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका चचा हूँ, वो मेरा भांजा है, वो मेरा भतीजा है, ये कर करके मैं बखुदा अब मैंने प्रैक्टिस की है कि मैं खुद से, लोग भी कहते हैं, मैं कहती नहीं मुझे किसी को नहीं बोलना, मैं लाइन में खड़ी होंगी, आम आदमी की तरह जाऊंगी अगर मुझे कहीं ट्रैवल भी करना होगा। ये जो हमने जितने भी अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क की वैल्यू इतनी कर दी है कि मुल्क ने इतना दिया होगा और हमारी फहरिस्त इतनी होगी, इरम ये माइंडसेट बदलेगा या सिर्फ ये प्रोग्राम करके हम फारिग हो जाएंगे?
اگر پاکستان کو بچا کے رکھنا ہے بری نظر سے، برے حالات سے، تو مائنڈ سیٹ کو بدلنا بہت ضروری ہے. دیکھو ابھی جیسے جواد بھائی نے بات کی نا، پاکستان اتنا کچھ دے رہا ہے. وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے نا کہ لوٹ کے لے گیا مجھے صاحب جس کو جتنی میری ضرورت تھی. پاکستان کا وہ حال ہے. پاکستان لوٹے ہی جا رہے، دیے ہی جا رہی ہے زمین. پاکستان دیے ہی جا رہے، دیے ہی جا رہے. میں کہتی ہوں لوٹنے والوں کو بھی دیے جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ کچھ سنسیئر لوگ ہیں ان کو بھی دیے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہم تو پاکستان کو کچھ نہیں دیتے، ہم اس آئیڈینٹی کو یوز کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ود اوور قومی ایئر لائن. یہ فٹ بال ٹیم کے ساتھ بھی ہوا تھا اراؤنڈ 10-12 ایئرز بیک کہ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی مینیجر ڈھونڈتا رہ گیا اور پوری ٹیم تتر بتر ہو گئی. وہ یہیں سے پلان کر کے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ بہت سال تک کہیں گئے نہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہ نا امیدی، یہ مایوسی کہ جی ہمیں یہاں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں باہر جا کے مل جائے گا. باہر جا کے ظاہر رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، آپ کے اوپر قانون اتنے سخت ہیں کہ آپ کسی طرح کا کرپشن چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. میں اتنا عرصہ لنڈن میں رہی، میرا بچہ جب اسکول جاتا تھا تو وہاں پہ وہ پوم ایک سکھائی جاتی تھی کہ وی لو ٹو بی ان دا کیو. وہ بچپن سے اس بچے کے دماغ میں ڈالتے تھے کہ نا کیو بڑی اچھی چیز ہے. تو بچہ بچپن سے نہیں مائنڈ کرتا تھا. آپ نہیں مائنڈ کرتے. ہمارے بڑے بڑے تم دیکھتی ہو لوگ جب وہ وہاں جاتے ہیں کیبز لیتے ہیں، کس طریقے سے روڈ کراس کرتے ہیں، سگنل رکتا ہے، چاہے ہمارے جوڈیشری کے لوگ ہوں چاہے اور دوسرے لوگ ہوں، سگنل رکتا ہے، ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ہمارا ٹورسٹ جو تھا اس نے اتنے فخر سے ہم کو کہا پاکستان سے نکلے ہر جگہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو ہو رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر اور ہم سب نے یوں بس سے باہر جا کے دیا. ایک گاڑی میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کے ساتھ اور 2 وائٹ یونیفارم میں بائک والے تھے. اب ہمارے پاس مائنڈ سیٹ بدلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ملک خدا داد ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں تو ہم ہیں. یہ زمین کا ٹکڑا ہے تو ہم ہیں. یہ سبز ہلالی پرچم سروں پہ سایہ فگن ہے تو ہم ہیں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو بھائی ایک بڑی اچھی بات ہے اگر دل میں لگے تو ضرور یہ کرنا کہ ہر پھول کو نفرت سے لتاڑا نہیں کرتے، پتجھڑ کے لیے باغ اجاڑا نہیں کرتے. شاخوں سے شکایت ہے تو شاخوں کو کتر دو، شاخوں کے لیے جڑ کو اکھاڑا نہیں کرتے. تو جہاں جہاں برائی نظر آ رہی ہے نا، ہمت کرو، اتنے الفاظ اپنے پیدا کرو کہ برائی کے خلاف کھڑے ہو سکو. یار نہیں آپ یہ کیا کہ پاکستان کو برا بولو. میں کہتی ہوں آپ ایک کام، یہ لوگ سب اچھی باتیں کر رہے ہیں نا، میں کرتی ہوں آپ کے مطلب کی بات کرتی ہوں. میں آپ ایک کام کریں، آج آپ نا کل رات کو بھی شاید ہو سکتا ہے آج سائلنسر نکالیں اور ٹر کرتے ہوئے سب کی کان پر، سر پر، ماؤں کی نیندیں خراب کر کر، بچوں کو سوتا ہوا اٹھاتے ہوئے، کسی کے کان میں تکلیف، کسی کا سر کا درد، اس کو بڑھاتے ہوئے گزریں اور شور کریں اور پاں پاں پوں پوں کریں. ٹھیک، کریں بالکل کریں. کیونکہ آپ کو اگر پاکستان سے محبت نہیں ہے تو مجھے آپ سے محبت نہیں ہے. جائیں وقفہ لیں، ہمارے ساتھ رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. بہت ہی مختلف انداز، بہت ہی پیاری آواز. آپ کا اس میں گرامی بتائیے سب کو. میرا نام محمد نوید نقشبندی ہے. ارے آپ تو پھر ہمارے نکلے، کیا بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. نوید بہت خوش آمدید پروگرام میں. آج 27ویں روزے کا آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ افطار بھی کیجیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ پروگرام. تھینک یو سو مچ. آپ نے بھی مجھے انوائٹ کیا، بہت اچھا لگا سیٹ دیکھ کر، آپ لوگوں سے مل کر. جزاک اللہ. اللہ اس کی برکتیں، رمضان مبارک کی برکتیں ساتھیں ہم سب کے مقدر فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. سلامت رہیں، سلامت رہیں. میرے پیر بھائی نکلے بھائی ماشاءاللہ. سرف ایکسل پریزنٹس بیان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا اور پرز لائف بوائے خرشی. آپ ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. آج نیٹ ورک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نشریات میں میری بہن ہرا شرازی اور میرے بھائی مفتی نور رحمانی بھی شامل ہیں. آج کا دن کل کی عبادتوں کے ساتھ ہوا. کل رات کو نوری بھائی کی باتیں میرے کان میں بار بار ریپیٹ ہوتی رہی، میرے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوتی رہی. اور میں سب کو، میرا ایمان ہے اس بات کا کہ جو انہوں نے کل تلقین کی، جواد بھائی جو تلقین کی، کس طرح عبادت کرنی ہے، کیا کیفیت رکھنی ہے، کیا ذہن رکھنا ہے، کیا سوچ رکھنی ہے، میں سب کو گھر میں وہ باتیں بتا رہی تھی. پتہ ہے جبریل امین اس طرح آئیں گے، پتہ ہے فرشتے ایسے آتے ہیں، پتہ ہے نوری بھائی یہ بتا رہے تھے، پتہ ہے جواد بھائی یہ بتا رہے تھے. اور ان تمام چیزوں کا ثواب ان دونوں کو جا رہا ہوگا، ان تینوں کو جا رہا ہوگا جس طریقے سے کل ذکر کیا ہے. ماشاءاللہ 2-3 دن سے جو باتیں ہو رہی تھیں، اور میں اس سے آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گی کہ آپ لوگوں نے جو بات کہی وہ میں آگے پہنچا پائی. اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. نوری بھائی آج 27ویں رمضان المبارک کی جو آخری بڑھتی ہوئی جو گھڑیاں ہیں،
کل شب قدر لیلۃ القدر تھی، بہت بڑی رات تھی، اور آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سفید اور ہرے رنگ میں ملبوس ہیں. سفید کی نسبت ہمیں غدمت خضرا سے ہوتی ہے، سفید کی نسبت ہمیں پاکستان کے جھنڈے سے ہوتی ہے. ایک ہرا رنگ ہمارے اندر ہماری پہچان بن چکا ہے بچپن سے. لیکن کیا پہچان ہو گئی ہے پاکستانیوں کی؟ پاکستانی کہاں ہو گیا ہے؟ پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مزاج ہے، اور قرآن اپنے بندوں سے بار بار یہ کہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اپنی نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور تم کفران نعمت کرو گے، یعنی نعمت کا انکار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک قوم ہے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. ایک تو یہ تو اس میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت بہت تھی. پھر بنی اسرائیل کے اندر اگر آپ پڑھیں تو ان میں کوہ طور جیسے پہاڑ بھی تھے، ان میں سمندر بھی تھے، ان میں دریا کی روانی بھی تھی، ان میں پھولوں کی خوشبو بھی تھی، ان میں من و سلوہ جیسی انعام و اکرام کی بارشیں بھی تھیں، ان پر اچھی فوج بھی تھی، ان پر انبیاء علیہ السلام کی نظر کرم بھی تھی، ان پر سردی کا موسم بھی تھا، ان پہ گرمی کا موسم بھی تھا، ان پہ خزاں کا موسم بھی تھا، ان پہ بہار کا موسم بھی تھا. آج اگر دنیا کے کرۂ ارض کو آپ تلاش کریں تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں کیٹو جیسا بلند پہاڑ بھی ہو، جہاں چولستان جیسے ریگستان بھی ہوں، جہاں آپ بہترین قسم کا سمندر بھی ہوں، جہاں راوی اور چناب اور دریا سین جیسے دریا بھی ہوں، جہاں خزاں بھی ہوں، جہاں بہار بھی ہوں، جہاں تمام موسم بھی ہوں، جہاں بلوچستان جیسی معدنیات سے لبریز ہو، اور پنجاب جیسی سب شاداب زمین بھی ہو، تو وہ پاکستان ہے جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے تو ہمیں نعمت دی ہے. آپ دیکھیں اس کا انتخاب کیسے ہوا. اس کا انتخاب ایک خاص مہینے میں ہوتا ہے، اور پھر اس کا انتخاب خاص رات میں ہوتا ہے، اور تاک رات میں بھی 27 کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو پاکستان بنا نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان نبی علیہ السلام کے خاص اشارے سے بنایا گیا ہے. اب ہم پر ہے بحیثیت پاکستانی. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کے دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں، میں بحیثیت پاکستانی کیا کر رہا ہوں. میں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دے رہا ہوں. اگر میں دکاندار ہوں تو ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتا. میں اگر روڈ پہ نکلتا ہوں تو قانون تو نہیں توڑتا. میں اگر ٹیچر ہوں تو بچوں کو ایمانداری سے پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ بچے کل اچھے بہترین مستقبل کے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں. میں اچھا اگر والد ہوں تو میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں. میں اگر باس ہوں تو صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوں اور اپنے ورکرز کو دبا رہا ہوں، پسا رہا ہوں. تو پھر کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری بھی ہیں. پھر آپ سارا بلیم پاکستان کو دے دیں یا پاکستان کے اداروں کو دے دیں، ایسا نہیں سکتا. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے بہترین مسلمان، بہترین پاکستانی بننا ہے. پاکستان بنایا گیا ہے، مجھے پاکستان کو بچانا ہے. اور پاکستان وہ عظیم قوت ہے. 98 کے اندر جب ہمارا ایٹم بم بنتا ہے تو ٹرکش کے اور سیریا کے اور ایجپٹ کے لوگ نعرے لگاتے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے بنایا، وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں بلکہ اسلام نے بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اچھا حب الوطنی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم برابر رکھیں گے امیر اور غریب، اللہ، جاہل اور ایک پڑھا لکھا شخص، کیونکہ جس مسلک سے جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے. محبت تو ہم سب کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، نبیوں کو اپنے وطن سے محبت تھی. یہ ان کا شیوا تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے. رسول اللہ جب مکے سے چلنے لگے تو فرماتے ہیں مکہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ تو مجھے کتنا پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. پھر مدینے آپ چلے گئے تو مکے کو یاد کیا کرتے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا تھا قریش کا اور مدینے کے لیے شعر پڑھ رہا تھا. آپ بڑی دیر تک کھڑے رہے اور کان لگا کے سنتے رہے. پھر کہتے
کہتے ہیں اے شخص مکے کی یاد نہ دلا، مکے کی یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو وطن سے محبت تو نبیوں کا شیوا ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسین جب چلنے لگے خیر آباد کر کے مدینے کو تو رسول اللہ کی قبر میں مطہر پہ آئے اور آ کر کہتے ہیں نانا میں خیر آباد کر کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں مدینے، میرے نانا کے مدینے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو ان کا شیوا تھا وطن سے محبت، وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں اپنے وطن سے محبت، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم اپنے وطن کو اس طرح سے پیار کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے، اور کس طرح سے ہم اپنے چیزوں کو، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد، ہم ابھی آتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بہت خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسان بھائی السلام علیکم، ٹرانسمیشن میں آئے، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اللہ پاک اس آپ کے پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جواد بھائی کی طرف سوال کی طرف بڑھوں، یہاں پر پالمولیو نیچرلز ریڈینٹ گلو ود ملک اینڈ روز پیٹلز یہاں پر میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ کو روز اور روز پیٹلز کی جو خوشبو بہت پسند ہے، یا آپ کو ملک اینڈ روز کا جو کمبینیشن ہے وہ اچھا لگتا ہے، تو آپ ضرور اپنی اسکن کے لیے پالمولیو نیچرلز کا یہ ریڈینٹ گلو ضرور چوز کریں، اور اس عید پر آپ اچھے نکھرے واش فیس کے ساتھ نظر آئیں۔ سو پک یور فیوریٹ فریگرنس ناؤ۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم جواد بھائی کی طرف سوال کرتے ہوئے، انشاءاللہ جلال بھائی کی طرف بھی میں آؤں گی۔ جواد بھائی، ایک اچھے شہری، تھوڑی دیر پہلے نوری بھائی نے، ہیرا نے بڑی پیاری بات کی کہ جس طرح محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے، میرے آقا کو، ان کی اولاد، ان کی آل کو کس طرح محبت تھی۔ ہم ایک اچھے شاعری کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں کن چیزوں کا جو ہے وہ محبت کا جذبہ جگا سکتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے پہ گفتگو ہو گئی، لیکن وہ محبت کیسے پیدا ہو جو اس کی بیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب تک احساس ذمہ داری نہیں ہوگا نا، اپنی ذمہ داری کو ہم احساس نہیں کریں گے اس چیز کا۔ آج ہمارے ہاں صفائی، اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے دوسرے کے آگے ڈالنے کو صفائی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ آج اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دینے کو ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو احساس ذمہ داری ہے، اور ایک چیز جس کا بہت زیادہ فقدان محسوس ہو رہا ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، کس قدر پڑھے لکھے وہ کرتے ہیں۔ آج تعلیم کا ریشو بہت نیچے آ گیا ہے۔ اگر ہمیں پاکستان کو اقوام عالم میں مروشناس کرانا ہے تو ہمیں اچھی تعلیم سے خود کو جو ہے وہ آراستہ کرنا ہوگا، اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اور تمام شعبوں میں کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے عسکری شعبے ہوں، ٹیکنیکل شعبے ہوں، تعلیمی شعبے ہوں، میڈیکل ہو۔ ایک اچھی ذمہ داری کی طرف قدم بڑھائیں، نیت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کریں، آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ 10 قدم رحمت کے آپ کی طرف بڑھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری بھائی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، وطن کی خاطر جان دینا یا وطن کی خاطر خطرے میں اپنی جان ڈالنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اس کے جو ہے مقامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے احادیث کے اندر کہ وہ لوگ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ بارڈر پہ کھڑے ہو کر صرف اپنا وطن کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات بھر جاگنے سے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یعنی کہ ایک وہ شخص جو رات میں مسجد میں شب قدر میں اللہ کی عبادت کر رہا، اور ایک مجاہد یعنی ہمارا پاکستان کا فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے کھڑا ہے، تو جبرائیل سے مسجد والے سے آ کے نہیں ملیں گے، بلکہ وہ جو سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں پاکستانیوں کی حفاظت کر رہا ہے، جبریل امین سے بھی آ کے ملتے ہیں۔ تو آج ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی ہے۔ دیکھیں، بڑا اچھا سوال آپ نے بہن کیا، میں کیا کر سکتا ہوں یہ بھی مجھے سوال ہے۔ دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ فوجی شہید ہو رہے ہیں، آج ہم نے دیکھا ڈاکٹرز بھی شہید ہوئے، بالکل عام سڑکوں پہ لڑکے جو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے۔ نوری بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ وہ مسلمان میرا بھائی ناظرین جن کا عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں،
ڈکیتی کی مزاحمت میں، یاد رکھیے کہ وہ شخص جو اپنی دکان پر حلال روزی کمانے کے لیے بیٹھا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ڈاکو نے شہید کر دیا. ذہن میں رکھیے کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا نبی کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوگی اور نبی علیہ السلام اس کا استقبال فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوگا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. وہ آدمی جو اب بات آپ نے کیونکہ بات آگے بڑھی، وہ آدمی کہ جو اپنے روزگار کے لیے نکلا تھا، ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. وہ عورت جس کو درد ذہ ہوتا ہے، پریگننسی کے اندر اس کا انتقال کر جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. بارش ہوتی ہے، درخت گر جاتے ہیں، لوگ آ کے دب جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. مگر ان شہداء میں درجہ ان کا ہوتا ہے کہ جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستانی فوج کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فوج کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی اللہ اپنا خاص کرم فرمائے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ملک کو تباہ برباد اس لیے کیا جا رہا، وہاں فوج نہیں ہے. آپ جس طرح بھی الزام لگا لیں، دیکھیں ایک بادیاتی کا نوجوان لڑکوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ فورتھ وار جنریشن ایک جنگ ہوتی ہے جو لڑی جا رہی ہے. فورتھ وار جنریشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے ملک کی بالخصوص آرمی کو، جو عسکری ادارے ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، اس کو آپ مضبوط کرنے کے بجائے آپ اس کو ڈکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں ملک کے ادارے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نیشن گر جاتی ہے، اس پہ دوسری نیشن اٹیک کرتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جو جس حالت کے اندر ہے آپ ہمیشہ بنانے والوں میں رہیں، توڑنے والوں میں نہ رہیں. توڑنے والوں میں نہ رہیں. متفق ہوں آپ کے بیان. جی جی جواد بھائی بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جڑنے والا بہت اچھا بیان دیا کہ اس وقت ہمیں ضرورت اسی کی ہے موبائل سے نکل کے باہر آئیں. بالکل ایسا ہی، موبائل سے نکل کے باہر نہیں. آپ کے بات میں یہ کہتی جڑنے کی ضرورت ہے. بالکل جڑنے کی ضرورت ہے اور مکمل تائید کرتا ہوں. اچھا میں بھائی کی بھی ایک بات کروں گا. آج ہمارے مسلمان ہاتھ کھولنے اور ہاتھ معذرت کے ساتھ ناظرین ہاتھ جوڑ کے ہمارے مسلمان ٹی وی شوز پہ اس لیے لڑ رہے ہیں اور بہت سارے وہ نام نہاد مولوی بھی، نام نہاد ذاکر بھی، نام نہاد خطیب بھی، یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، تمہاری گردن اڑانے پہ تلا ہوا ہے. اور خدا کا واسطہ بھائی قرآن کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس وقت توڑو نہیں، جوڑنے کی بات کرو. جوڑنے کی بات کرے گا میرا یقین ہے نبی علیہ السلام کل قیامت کو اپنی رحمت سے جوڑ لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے دونوں بھائی اللہ نظر بد سے بچائے محبتوں کو. یہ وہ محبت ہے جو ہم آن سکرین آپ نے شاید اتنی نہ دیکھی ہو، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبتیں میں نے آف سکرین دیکھی ہیں، یہ محبتیں میں نے بریک میں دیکھی ہیں کہ جس طرح کے ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہوتے ہیں. چلیں قبلہ آپ یہ بات کرو، تم یہ بات کر لو، چلو تم آپ یہ بات کر لو. اور یہ محبتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آج کامیابی جو ہماری ہے، آج سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں ہماری ٹرانسمیشن میں لوگ آنے کے لیے ہر ایک کو میسیجز اور جو ہے وہ ویڈیوز اور اپنے آڈیوز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں شو میں آنا ہے. بخدا ہمیں کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں اس بار اتنی عزت دے گا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ آنسٹ ہیں، سنسیئر ہیں، دل سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں، چاہے وہ پیٹھ پیچھے کیوں نہ ہو. اور کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ نے صرف اور صرف ہماری نیتوں کا دیا ہے، ورنہ ہم کوئی ایسے کمال لوگ نہیں ہیں، سوائے نیتوں کے ہمیں اور کچھ نہیں ملا. ایک محبت میں انسان آج سب لوگوں کو، حسان بھائی بزی ہیں، جواد بھائی بزی ہیں، نوری بھائی بزی ہیں، ہیرا بزی ہیں، سب لوگ الگ الگ سٹیشن، سب لوگ الگ الگ چینلز پر، لیکن ان کی محبت مجھ سے ان کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ، فرحان بھائی، مرزا، ثانیہ، سمی کے ساتھ ایسی ہے کہ یہ لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں. اللہ ملاتا ہے تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. لیکن نوری بھائی نے جس حوالے سے بات کی کہ وہ لڑکا جواد بھائی اور ہیرا، وہ بچہ جو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا، وہ اپنے بازار میں لوگوں کو ڈاکو جا رہے تھے لوٹ کر، وہ اپنی دکان پر بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف لوگوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑ پڑا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا وہاں پر. وہ جوان بچہ تھا، بالکل جوان لڑکا تھا اور وہ شہید ہو گیا. کیونکہ نیر بھائی نے کہا وہ شہید ہے تو وہ شہید ہو گیا، وہ لوگوں کو بچانے کے لیے گیا لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. قاتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل. فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا، اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو بچا لیا. اور جو انسانوں کو بچاتا ہے اس کی بڑی تکریم ہے، اور جو مسلمانوں کو بچاتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اللہ کے رسول،
اور خانہ کعبہ حجر اسود جو جنتی پتھر سے اشارہ کیا ہے حجر اسود تو بڑا مقبول ہے بڑا مقدس ہے مگر تجھ سے کہیں زیادہ تکریم مسلمان کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے اس بات پہ عمل کیا جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا علامہ اقبال اس لڑکے نے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. سبحان اللہ. اور وہ قطرہ جو زمین پر گرتا نہیں ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. 2 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر گرتے نہیں ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کو انتہائی محبوب ہے ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ زمین پر گرتا نہیں ہے اور رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. دوسرا جو رمضان چل رہا ہے کہ توبہ میں انسان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. حسان بھائی آج ماشاءاللہ باسط رانا بھی اس نشریات کا حصہ بنے ہیں. آپ کو خوش آمدید باسط ہماری نشریات میں. حسان بھائی آپ کے ساتھ باسط بھائی پاکستان زندہ باد. آپ سب لوگوں کو بہت بہت آج کا دن مبارک ہو. تشریف رکھیے. براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج نیٹ ورک پر اردو فلکس پہ جائے گا اور دل دل پاکستان آج ہماری ٹرانسمیشن نے جو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا اپنی زمین کو اپنے ملک کو آج کی ڈسکشن اس کو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ مجھے کسی اور کی طرف نہیں اپنی ذمہ داریاں یاد کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں نوری بھائی جواد بھائی اور ہیرا کی طرف جاؤں گی بہت اہم سوال لے کر. لیکن یہاں پہ ایک ذمہ داری ہے جو کچن کی ہے. ہمارے جلال بھائی بہت ہی محنت کے ساتھ چیزوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر بھائی بہت محنت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا بریانی کتنی خوبصورت. اگر آپ لوگ ایک نظر ادھر دیکھیں ہماری جیب اٹھا سکے تو آپ دیکھیں بھائی اتنی محنت کرتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان کے لیے صرف I am so proud of you بھائی اینڈ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ آپ نے جو بنایا سب ریڈی ہے ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر ہم نے موہیتو بنا رہے. ویسے موہیتو راک آئس ہوتا ہے تو ہم سلش کر کے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلش کے ساتھ پھر کرشی جامی شیری جو کہ 100% ارکیات سے تیار کردہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ اس میں کرشی جامی شیری تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اور شوگر کا لیول اپنے حساب سے آپ مینٹین کیجئے گا. ٹھیک ہے. اگر نہ ڈالیں تو اس سے بھی چلے گا کام. بالکل چلے گا. روز موہیتو ہم بنا رہے ہیں. بیسیکلی روز پیٹل ہم نے یہ رکھے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. یہ بند کر دو. ہاں یہ بند ہے. ٹھیک ہے. یہ روز پیٹلز رکھیں جی یہاں پہ. یہ منٹ کے ساتھ ہم نے سلش بنا دیا ہے اور اب یہ پیٹلز آپ اس میں ہاف ایڈ کر دیں. ہاف گلاس مطلب تھوڑے تھوڑے سے کہ بیس پہ بن جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہم نے جو سلش بنایا ہے جی جی ٹھیک ہے یہ سلش ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی سوڈا واٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے یہاں پہ یہ میرے پاس سوڈا واٹر جانے دیں کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. یہ ہم نے اب دیکھیں یہاں پہ اس میں آرام سے یہ سوڈا واٹر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا. واو. ٹھیک ہے. اور ہیئر یو گو. یہ گارنش کے طور پہ آپ اس پہ زبردست یہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. کیا بات ہے. زبردست. پریزنٹیشن کوئی میرے بھائی سے اوئے ہوئے ہوئے میں تو آپ سے سیکھتی ہوں بہت ساری چیزیں. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب بہت ہی خوبصورت ایک ٹچ ہمارے بھائی نے. انشاءاللہ ہم افطار میں اور اس کے بعد ہینڈ واش لائف بوائے ہینڈ واش سے بالکل ٹھیک ہے ہاتھ دھونا ہے. ایک جھنڈے کے نیچے کیسے جمع ہوں. کیا کریں ایسا کہ ہم سب ایک ہو جائیں. کسی سانحہ کا انتظار ہے یا کسی کو آپ کو آئینہ دکھانے کا انتظار ہے. کوئی باہر والا بولے گا تو برا لگ جائے گا. اپنے بول رہے ہیں تو وہ برا لگ رہا ہے. کس سانے کا انتظار ہے. جی نوری بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ابھی بات کی تھی 4th جنریشن وار کی. پوری دنیا کی دیکھیں آپ یاد رکھیے گا پوری دنیا کی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے. پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس کرنے کی بات کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ لال گائے کو ذبح کرنے کے بعد یہ سمجھے گا کہ ان کا طاقتور مسیح آ جائے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ علی کی اولاد کا جو اہم سپاہی امام مہدی ہوگی ان کی فوج کے غلام پاکستان سے نکلیں گے. امام مہدی کی فوج کے سپاہی والے ہم ہوں گے. لڑنے والے ہم ہوں گے. حضرت نزول مسیح جب ہوگا ہم ان کے لیے پہرے دار ہوں گے. ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. ہم امام مہدی کی فوج کے سپاہی ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا. ذہن
ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ریجن کیا تھا وہ پاکستان کا وہ ریجن بنتا ہے کہ جو کل انشاءاللہ قیامت، دیکھیں آپ ذہن میں رکھیے گا، لوگ ابھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ سورج گرہن ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں دن ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب علی کا لال جب تک نہیں آئے گا. علی کا لال آئے گا پھر قیامت آئے گی. اور اپنا اور یاد رکھیے گا ناظرین سے میں ایک بات کروں گا، امام مہدی کی فوج کے لوگ جو لڑنے والے ہوں گے وہ سب سے پہلے وہ ہوں گے جو نام نہاد مسلمان ہوں گے، جو اپنے پیسے کے لیے، جو اپنے مشن کے لیے، اپنے سٹینڈرڈ اور اپنے کیلیبر کے لیے امام مہدی سے لڑیں گے. آپ تیار ہیں؟ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، علم موجود ہے، ہم تو ان کے تلے کھڑے ہیں، لیکن باس اپنے گریبان میں جھانکیے گا آپ کہاں کھڑے ہیں.